بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال أيضا في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وأنا على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ انہی کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے یہ پڑھی کہ بے شک ان ھذا القرآن یہدی للتی، یہ قرآن کریم سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، اور واقعہ یہی ہے جس نے قرآن کریم پر عمل کیا اس کو ہدایت مل گئی، اور جس نے قرآن کریم پر عمل نہ کیا وہ ہدایت سے پیچھے رہ گیا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ مدرسہ قرآن کریم کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ یہ مدارس، یہ مراکز دینی ملے ہیں۔ جس طریقے سے کوئی پولیس چوکی کہیں ہوتی ہے تو وہاں کے لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے، اسی طرح یہ مدارس، یہ مراکز، یہ مکاتب دینی قلعے ہیں۔ جہاں یہ مدارس ہیں وہاں اسلام کی حفاظت ہے، مسلمانوں کی حفاظت ہے۔ مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بچے ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں اور بچیاں بڑے اچھے انداز میں مکالمہ پیش کر رہی تھی اور نعت پاک پڑھ رہی تھی۔ یہ یقینی طور پر اس مدرسے والوں کی توجہ کی برکت ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے مافی ضمیر کو کس طریقے سے ہمارے سامنے بلا کسی جھجک کے ادا کر رہی ہے۔ اور بات یہ ہے میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج ہم لوگ قرآن کریم کے مطابق عمل نہیں کر پا رہے، اس لیے آج ہم قرآن کریم کی برکات اور اس کے ثواب سے محروم ہیں۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکی ملتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف لام میم 3 حرف ہیں۔ تو جو الف لام میم پڑھ لیتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے حضرات ہیں جن کو میں نے خود دیکھا ہے کہ روزانہ 10 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے حضرات ہیں جو ایک منزل کلام پاک کی پڑھتے ہیں، اور بہت سے تو ایسے حضرات میں نے دیکھے ہیں کہ روزانہ پورے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم ہیں ابھی موجود، اللہ ان کو بدلہ عطا فرمائے، میرے استاد ہیں، روزانہ پابندی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن کریم پڑھتے تھے، اور کئی مرتبہ مجھے روزانہ انہوں نے مجھے پورا کلام پاک سنایا ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے والد محترم تھے کہ روزانہ ایک کلام پاک پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم ان کو اتنا ازبر یاد تھا، اپنا کام کاج بھی کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی ان کی زبان پر جاری ہے۔ اور جب تراویح میں کلام پاک پڑھتے تھے تو ایک بھی اٹک نہیں آتی تھی۔ یہ قرآن کریم کی برکت تھی۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ انہوں نے اپنے مریدین کے پاس خطوط لکھے۔ اس وقت میں ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، اور یہ لکھا کہ یہ بتلائیں اس رمضان میں کس نے کتنا کلام پاک پڑھا ہے۔ تو سارے مریدین نے جوابات لکھے۔ ایک جواب آیا، وہ ذرا سننے کے قابل ہے۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ الحمدللہ میں نے اس رمضان میں 62 کلام پاک پڑھے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ ایک دن میں انہوں نے کتنا کلام پاک پڑھا۔ 2 قرآن سے زیادہ ایک دن و رات میں انہوں نے پڑھے ہیں، تب جا کر کے 62 کلام پاک ہوتے ہیں۔ اور معلوم ہے وہ خط کس کا تھا؟ وہ خط حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کا تھا، جن کو آپ رات نے دیکھا بھی ہوگا، ہم نے بھی ان کو دیکھا ہے۔ خاموش مزاج تھے، زیادہ بات نہیں کرتے تھے ہماری طرح کہ ہماری زبان تو بند ہوتی نہیں، کبھی کسی کی بات، کبھی کسی کی چغلی، کبھی کسی کی غیبت۔ ہمارا حال تو یہ ہے، وہ اللہ کے بندے خاموش رہتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت ان کی زبان پر جاری رہتی تھی۔ تو ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کے محلے سے گزر جائیے، صبح کے وقت میں ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز اس طرح آتی تھی
جس طرح شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے، اس طریقے سے ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی، لیکن آج ماحول بدل گیا ہے۔ اب صبح کے وقت میں کسی مسلمان محلے سے گزر جائیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کسی قبرستان سے گزر رہے ہیں، یا تو اٹھتے ہی نہیں ہیں، اگر اٹھ گئے تو پھر نماز پڑھی پھر سو گئے۔ اور صرف مرد ہی نہیں، یہ ہماری مائیں بہنیں بھی، یہ بھی فجر کی نماز پڑھی اور وہ بھی سو جاتی ہیں۔ عام طور پر ماحول یہی ہے۔ اس موبائل نے بالکل ستیہ ناش کر دیا ہے۔ رات رات بھر یہ جوان بیٹے، جوان لڑکے، یہ جوان لڑکیاں موبائل چلاتے رہتے ہیں رات میں۔ جب رات رات بھر موبائل چلائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ صبح کو آنکھ کیسے کھلے گی؟ 2 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں اور موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ اس نے بالکل ستیہ ناش کر دیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ میں دیکھتا ہوں بچہ روتا ہے تو اس کا باپ، اس کی ماں اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں تاکہ بچہ وہ بہل جائے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ حضرات سے، یہ اس بچے کے حق میں اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل دینا، جب چھوٹے بچے کے ہاتھ موبائل آئے گا، اس کی آنکھ، اس کی روشنی، موبائل کی روشنی اتنی سخت ہوتی ہے جو آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ میں سفر کر رہا تھا ٹرین کے اندر، دیکھا بچہ، ایک بچی رونے لگی موبائل کی وجہ سے۔ اس کے ہاتھ میں اس کی ماں نے بڑا موبائل دے دیا، اور میں دیوبند سے بیٹھا اور مظفر اور میرٹھ تک اس کے ہاتھ میں موبائل رہا، بچے کے ہاتھ میں، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں۔ جب اتنا چھوٹا بچہ اس کو موبائل دکھلائیں گے، اب آپ خود اندازہ لگائیں اس کی آنکھوں کا کیا ہوگا۔ اس کی آنکھ خراب نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ ابھی دارالعلوم دیوبند کی بات ہے، وہاں چند بچوں کا دماغ خراب ہو گیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ رات رات بھر موبائل چلاتے اور دن میں صبح کے وقت، صبح کو گھنٹے میں حاضری دیتے، نیند پوری نہیں ہوتی تو دماغ میں خشکی آ گئی، اس کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ بزرگوں، بھائیوں، میں بڑے دکھ کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اس موبائل نے جوان بیٹوں کو، لڑکیوں کو برباد کر دیا ہے۔ میں صاف صاف نہیں کہنا چاہتا، آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ موبائل آنکھوں کو بھی تباہ کرنے والا ہے اور جسموں کو بھی تباہ کرنے والا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی تحقیق میں نے پڑھی تھی اخبار کے اندر۔ اس اخبار میں لکھا تھا کہ جب رات کے اندر روشنی، بلب کی روشنی، بلب کو بند کر دیتے ہیں اور موبائل چلاتے ہیں، اس کی روشنی آنکھوں پر اتنی تیز پڑتی ہے، آنکھوں کی بینائی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور دوسرے، جب رات میں موبائل چلائیں گے، نیند پوری نہیں ہوگی تو یہ ہماری صحت کو خراب و برباد کر دے گی۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اور یہ میرے دل کی آواز ہے، موبائل کو
جس کام کے لیے بنایا گیا ہے صرف اسی کام کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. ضرورت پورا کرنے کے لیے یہ موبائل بنایا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر وقت اسی میں لگے رہیں. میں دیکھتا ہوں 4 بچے ہیں، چاروں میں سے ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور ہر ایک اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے. انتہائی خطرناک چیز ہے. بلکہ میں یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا، یہ ہماری جاسوسی کا کام کر رہا ہے موبائل. آپ سبھی کو معلوم ہے اس موبائل سے آدھار کارڈ کا لنک ہے. کوئی بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہماری سب کے ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. آپ حضرات اخبار میں آئے دن پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ بات کہہ دی، اس کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ ہمارا جاسوس ہے. ایک CID نے یہ بات کہی تھی، ایک طالب علم کو کسی وجہ سے پکڑ لیا تو ان سے کہا گیا، اس نے کہا کہ تمہارے پاس جو موبائل ہے یہ تمہاری جاسوسی کر رہا ہے. اس لیے سب کو سمجھایا جائے، ضرورت کے مطابق اس موبائل کو استعمال کیا جائے، بلا ضرورت اس کو استعمال نہ کیا جائے. بہرحال یہ موبائل کی بات تو درمیان میں آ گئی. میں تو یاد کر رہا تھا اتنا بڑا ثواب قرآن کریم کی تلاوت کا، لیکن ہماری توجہ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف نہیں ہے. پورا سال گزر جاتا ہے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کلام پاک کی تلاوت کریں. مجھے شکایت عوام سے نہیں ہے، مجھے شکایت علماء سے بھی ہے. میں دیکھتا ہوں علماء بھی اس کی تلاوت نہیں کرتے. حفاظ کا حال بھی یہی ہے، وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے. صرف رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حفاظ قرآن کریم سنانے کے لیے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، ورنہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہم لوگ محروم ہیں. اور جو علماء کا طبقہ ہے یہ بھی محروم ہے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، جبکہ اتنا بڑا ثواب ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا بڑا ثواب اور قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے؟ بات یہ ہے یہ ادھار سودا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی ثواب ملے گا وہ قیامت میں ملے گا، اب تو نہیں مل رہا تو ادھار سودا ہے. اس لیے اس کی تلاوت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما دیتے کوئی ایک پارہ کلام پاک کا پڑھے گا اس کو 500 روپے ملیں گے، کوئی ایک رکوع پڑھے گا اس کو 20 روپے 30 روپے ملیں گے. اگر یہ اعلان فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب دیکھتے کہ لوگ کتنی کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کرتے. چونکہ ادھار سودا ہے اس لیے ہماری توجہ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف نہیں ہے. بزرگوں بھائیوں، ان نیکیوں کی قدر کل قیامت میں ہمیں معلوم ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے بتلائیے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جس کے پاس دراہم یا دنانیر نہ ہو،
دراہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ. تو فرمایا صحابہ نے جس کے پاس میں دراہم دینار نہ ہو وہ مفلس ہے. تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس یہ نہیں ہے، مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت میں بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا. نماز کی نیکیاں لے کر آئے گا، روزوں کی نیکیاں لے کر آئے گا، حج کی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی. لیکن دنیا کے اندر اس نے لوگوں کے حقوق ضائع کیے. وہ اہل حقوق اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ اس نے ہمارا حق ضائع کیا، ہمیں حق دلوا دیجئے. وہاں روپے پیسوں کا چلن نہیں ہوگا، وہاں تو نیکیاں چلیں گی. تو اس نے جس کو گالی دی ہوگی اس کی نماز کی نیکیاں اس کو دلوا دی جائیں گی. اس نے کسی کا حق ضائع کیا ہوگا تو روزوں کی نیکیاں اس کو دلوا دی جائیں گی. کسی کی پجھے کاٹی ہوگی تو حج کا ثواب اس کو دلوا دیا جائے گا. اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، پھر بھی اہل حقوق باقی رہیں گے اور کہیں گے اللہ ہمارا حق باقی ہے، اور نیکیاں اس کی ختم ہو گئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرے گا کہ ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے. چنانچہ ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اور گناہوں سے لد گیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہے مفلس. تو بزرگوں بھائیوں، ان نیکیوں کی قدر کل معلوم ہوگی. اللہ نے موقع دیا ہے یہاں کچھ کام کرنے کا، نیکی کر لی جائے. ان نیکیوں کی قدر کل معلوم ہوگی اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے، کسی کی چغلی نہ کی جائے، کسی کا مال ہڑپ نہ کیا جائے. ورنہ کل قیامت میں جو کسی کا حق ضائع کیا ہوگا، جیسا کہ میں نے حدیث سنائی، وہاں ساری نیکی ختم ہو جائیں گی. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مفلس ہے. اور ایک حدیث میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو گمراہ نہیں ہوگے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز قرآن کریم ہے. یہ قرآن کریم وہ دولت ہے جس نے اس کو تھام لیا، اس پر عمل کیا، وہ گمراہ نہیں ہوگا. اس لیے بزرگوں بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات اس قرآن کریم کو اوڑھنا بچھونا بنائیں، اس کے مطابق عمل کریں. ہمارا ہر بچہ کلام پاک پڑھا ہوا ہو، کوئی بچہ کلام پاک پڑھے بغیر نہ رہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، یہ مدارس، یہ مکاتب اسلامی قلعے ہیں. اسلام کی حفاظت ان مدرسوں سے ہو رہی ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے
آپ حضرات ان مدرسوں کا، ان مکاتب کا بھرپور تعاون کریں، اور بھرپور تعاون حضرات کی طرف سے ہوتا بھی ہے۔ ہندوستان کے اندر لاکھوں مدارس ہیں جو آپ حضرات کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ آپ حضرات کا بھرپور تعاون حاصل ہے، جس کی وجہ سے یہ مدارس قائم ہیں۔ اس لیے جتنا آپ کا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، لیکن بزرگوں بھائیوں، میں آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں، جتنا آپ حضرات مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے، ان مدارس مکاتب کو بچوں کا چندہ دیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ یہ بچے مدرسے میں آئیں گے، یہ بچیاں مکاتب میں آئیں گی اور پڑھیں گی تو قرآن کریم عام ہوگا، قرآن کریم کی حفاظت ہوگی۔ آپ حضرات کے ان بچوں کے ذریعے اگر یہ بچے نہیں پڑھیں گے تو قرآن کریم کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی بھی بچہ قرآن کریم پڑھے بغیر نہ رہے، یہ بھی قرآن کریم کی حفاظت کی صورت ہے۔ اور تجربہ ہے، جو بچہ بچپن میں کلام پاک پڑھ لیتا ہے، وہ کسی بھی ماحول میں جائے گا، وہاں کے ماحول سے متاثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے دل میں قرآن کریم اتر چکا ہوتا ہے، وہ کسی ماحول سے متاثر نہیں ہوگا۔ آج کل ارتداد کی ہوا عام ہے، ہمارے بچے بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، لیکن یہ وہی ہیں جو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، وہی بچے بچیاں ہیں جو بچپن میں کلام پاک نہیں پڑھتے، جو بچیاں بچپن میں کلام پاک نہیں پڑھتی، یہی ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، سب عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ ہمارا ہر بچہ کلام پاک پڑھا ہوا ہوگا، انشاءاللہ ہماری ہر بچی کلام پاک پڑھی ہوئی ہوگی۔ اگر ہم نے یہ عزم مصمم کر لیا تو اس مجلس کا مقصد حاصل ہو گیا۔ آخری بات میں آپ حضرات سے جو کہنا چاہتا ہوں، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، سورہ علق کی آیت پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ان آیتوں کا حاصل یہی ہے، یہ آیتیں وہ آیتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اتری ہیں۔ غار حرا کے اندر یہ سب سے پہلی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، اقرأ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا رب کریم ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم،
اس نے پین سے سکھلایا اور انسان کو ایسی باتیں سکھلائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بزرگوں بھائیوں، ان آیتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے پہلی آیتیں ہیں۔ اس سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم کتنی اہم ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ آیتیں اتاری ہیں۔ حکم ہے اللہ کی طرف سے، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ وہی قوم ترقی کر سکتی ہے جس قوم کے اندر تعلیم ہوگی۔ جس قوم میں تعلیم نہیں ہوگی وہ قوم ترقی نہیں کرے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اولاً اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم سکھلائیں، قرآن کریم کی تعلیم سکھلائیں، اور یہ تعلیم ہے مدرسوں اور مکاتب کے اندر۔ الحمدللہ یہ مدرسہ آپ کا یہ خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ کلام پاک پڑھ لے، علم دین حاصل کر لے، جو چاہے ان کو سکھلاؤ، جو چاہے ان کو ہنر سکھلائیں، چاہے ان کو آپ جج بنائیں، چاہے ان کو فوج میں داخل کریں، چاہے اس کو اور بھی جو علم ہو سکتا ہے اس کو پڑھائیں، پڑھائی میں کمی نہ کریں، اتنا پڑھائیں کہ بچے کے پاس ہر ڈگری ہو۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، ڈاکٹر بننے کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ آج کل مسلمانوں میں MBBS ڈاکٹر کی کمی ہے، اور وہ کمی ہماری ہے۔ وہ کمی اس لیے ہے کہ اپنے بچوں کو ہم ہائی ڈگری نہیں دلاتے۔ بچوں کو ہائی ڈگری دلائیں گے تو ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنیں گے۔ ان بچوں کو ہائی ڈگری دلائیں گے تو بچے جج بھی بنیں گے۔ ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے تو بڑے انجینئر بھی بنیں گے۔ غرض ان کو ہر تعلیم دلانی چاہیے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں 2 باتیں نقل کرتا ہوں۔ آج کل پوری دنیا کے اندر انگریزوں کا سکہ چل رہا ہے، انہی کا بول بالا ہے۔ جو وہ کہتے ہیں دنیا ان کی بات مانتی ہے، اس لیے کہ وہ قوم پڑھی لکھی قوم ہے، وہ اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، انہوں نے نئی نئی مشینیں ایجاد کر دی ہیں، انہوں نے نئی نئی دوائیں ایجاد کر دی ہیں، ہوائی جہاز کیا، راکٹ کیا، ساری چیزیں جو دنیا کی ضرورت کی ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے بنا ڈالی ہیں اپنے علم کی وجہ سے۔ اس لیے وہ قوم ترقی پر ہے۔ آپ ہندوستان ہی میں دیکھ لیجئے، یہ بیچارے ہریجن اور اسی طریقے سے والمیکی جو چھوٹی جاتی کہلاتی ہیں، ایک وقت وہ تھا جو آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ کو کہتے تھے چودھری صاحب سلام، اور وہ چارپائی پر نہیں بیٹھتے تھے، وہ نیچے بیٹھتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے خود دیکھا ہے، ہمارے یہاں بھی یہ بیچارے آتے تھے اور کہتے تھے چودھری صاحب سلام، نیچے بیٹھ گئے۔ آج کل معاملہ الٹ گیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے بچوں کو ہائی تعلیم دلائی، ہائی تعلیم دلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ قوم ترقی کر رہی ہے۔ آج یہ بنگلے والے ہیں اور آج کل یہ عہدے والے ہیں، لاکھوں روپے یہ لوگ کما رہے ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ میں صبح کے وقت دیکھتا ہوں جب ان کے محلے سے گزر ہوتا ہے تو سب اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں، خود لے کر جاتے ہیں یا گاڑیاں لے کر جاتی ہیں۔ ان کے سارے بچے پڑھے ہوئے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں۔ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر انتہائی ذلیل و خوار ہے، کتے بلی کی حیثیت ہے، مسلمانوں کی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی دو وجہ میں آپ کو بتلاتا ہوں جو میرے ذہن میں آتی ہیں۔ پہلی وجہ جو مسلمان ذلیل و خوار ہیں اس کی وجہ یہ ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا اس مقصد کو ہم بھول گئے، اس مقصد کو ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ یہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد تھا۔ آج ہم خود غور کر لیں، اپنی مسجد کا جائزہ لیں۔ مسجد کے ارد گرد سارے مسلمان، لیکن جب نماز ہوتی ہے مشکل سے ایک دو سب بھرتی ہے، جبکہ پورا گاؤں مسلمانوں کا، پورا محلہ مسلمانوں کا، اگر سارے مسجد میں آئیں تو مسجد تنگ پڑ جائیں۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا تھا، پیدا کیا تھا، اس مقصد کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے، اس نماز کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ مشکل سے 5% طبقہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، 95% طبقہ وہ ہے جو نماز کے قریب نہیں ہے، دوسری خرافات کے اندر مبتلا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے بجائے جاتے ہیں اور یہ جوان لڑکے شراب پی کر ناچتے ہیں، کودتے ہیں۔ مسلمانوں کا حال ہے۔ پہلے تو میں دیکھتا تھا کہ مسلم لڑکے کرتے ہیں تو لڑکے بھی کرنے لگے۔ بے حیائی کا حال یہ ہے، جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر ایسا لگتا ہے کہ پردہ نامی کوئی چیز، مسلمانوں میں اسلام میں پردہ نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے سب آپس میں بھائی بہن ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو جب ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، دوسرے غلط کام کرنے لگے، اللہ کی توجہ ہم سے ہٹ گئی۔ ایک موٹی مثال، جب تک بھینس دودھ دیتی ہے، بچے دیتی ہے، اس کا مالک اس کو اچھی طرح کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ثانی کرتا ہے، پھل وغیرہ بھی کھلاتا ہے، اور جہاں اس نے دودھ دینا بند کیا، بچے دینے بند کر دیے، اس کا مالک اس کو بیچ دیتا ہے، کٹوں میں بیچ دیتا ہے۔ آج وہی حال ہمارا ہے۔ جو مقصد تھا اس مقصد کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے اللہ کی توجہ ہم سے ہٹ گئی۔ ایک وجہ تو یہ ہے ذلیل و خوار ہونے کی۔ دوسری وجہ جو ہمارے اندر ہم لوگ کامیاب نہیں ہیں، ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جس قوم میں تعلیم نہ ہو، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے اندر تعلیم نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے۔ مشکل سے مشکل 10ویں پاس کیے بچہ چھوڑ دیتا ہے اور ہم بھی توجہ نہیں کرتے۔ ڈگریاں ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہیں،
کہاں سے آئیں گی، وہ بڑا ڈاکٹر کیسے بنے گا، وہ بڑا انجینئر کیسے بنے گا، آگے کیسے ترقی کرے گا۔ دوسری وجہ تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں بچیوں کی شادی کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ہم قرضہ بھی لیتے ہیں اور بچوں کی شادی کرتے ہیں، تو میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اگر پیسہ نہ ہو تو قرض لیں اور قرض لے کر کے ان کو پڑھائیں، تب دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ میری پوری بات کا حاصل اور نچوڑ یہ ہوا، سب سے پہلے اپنے بچوں کو تو دینی تعلیم پڑھانی ہے اور قرآن کریم پڑھانا ہے۔ کوئی بچہ اس سے محروم نہ رہے، اور اس تعلیم کے لیے یہ مدارس مراکز ہیں اور آپ کا یہ مدرسہ ہے۔ آپ حضرات جس طریقے سے آپ ان کو مالی تعاون کرتے ہیں اور یہ مدرسے چل رہے ہیں، یہ مدرسہ چل رہا ہے، بچوں کا بھی ان کو چندہ دیں، اور چندے دینے کی صورت یہ کہ بچوں کو مکان مدرسے میں بھیجیں، بچے یہاں کر کے کلام پاک پڑھیں، اس کے بعد جو چاہیں ان کو سکھلائیں، جو چاہیں ان کو تعلیم دلائیں اور تعلیم میں پیچھے نہ رہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں پر آپ دھیان دیں گے اور آپ حضرات پوری توجہ کریں گے، اپنے اس مدرسے کا بھی خیال کریں گے اور اپنے بچوں کا خیال کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ حضرات محترم، ابھی آپ حضرت مولانا مفتی معروف صاحب میرے استاد محترم، جن کی باتوں سے اور جن کی نصیحتوں سے مستفیض ہو رہے تھے، حضرت مولانا